السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بفیضان مرشد عبد حیدر۔ ایک سچی کہانی زندگی بدل سکتی ہے، اگر سمجھ گئے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک کو تمام ملکوں نے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر ایک امیر عالم فیملی خاندان نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں، ہماری عزت کی وجہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے بے حد پیار ہے، اسی لیے تو ہم نے ملک کا جھنڈا بھی چھت پہ لگایا ہوا ہے۔ یعنی اتنے سارے احسانات ہیں، تو ہماری عزت ساری اس ملک کی وجہ سے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اس کی نصرت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ سارا خاندان فوج کے اعلیٰ افسر کے پاس آیا، بولے ہم فوج کا ساتھ دیں گے، اس ملک کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے۔ یعنی کہ دعویٰ کر دیا بہت بڑا آگے سے افسر بولا کہ کہنے لگا کہ یہ دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت بہت کٹھن ہے، اس میں بہت ساری شرائط بھی ہیں، تو فوج میں اگر بھرتی تو ہو جاؤ، ہمیں فوج کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہے۔ ان کا شرائط کیا ہے؟ جی اس میں بتایا کہ صبح فجر سے پہلے جاگنا ہوگا، سونا بھی ہماری مرضی سے ہوگا۔ جی جنگی حالات چل رہے ہیں تو ہماری مرضی سے سونا جاگنا ہوگا۔ ٹریننگ بھی بہت سخت ہوگی، جنگی حالات میں اکثر بھوکا رہنا ہو سکتا ہے، روکھی سوکھی کھانے کو ملے گی، کبھی کھانا مل گیا کبھی نہ ملا، ٹھیک ہے، جنگل بیلوں میں رہنا، ٹھیک ہے، مورچوں میں بارڈر پہ رہنا، یہ ایسے معاملات، جنگی لباس پہننا ہوگا، ہاتھ میں ہتھیار رکھنے ہوں گے، بارڈر پہ لڑنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں سن کے نا جو امیر عالم بولے، متفقہ ہو کر انہوں نے بولے کہ جی ملک کی مدد تو ہم نے کرنی ہے، ہماری بھی کچھ شرائط ہیں، جی ملک کی نصرت تو ہم نے کرنی ہے، ہماری بھی کچھ شرائط ہیں، وہ بھی آپ کو ماننی ہوں گی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوکر کی تنخواہ کی، شرائط کا حق صرف مالک کو ہوتا ہے، نوکر کو شرائط کا حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خیر کا کیا شرائط ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا جی ہم ذرا نفیس قوم ہیں، نازک لوگ ہیں، اپنی مرضی سے سونا جاگنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ملک کی مدد ضرور کریں گے، ہم نصرت ضرور کریں گے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اتنی سخت ٹریننگ تو ہم سے نہیں ہو سکتی، ہمارے ہاتھ جو ہے ہتھیار اٹھا نہیں سکتے، وہ عادی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں طبلے سرنگی ساز وغیرہ ہی زیادہ جچتا سوٹ کرتا ہے، تو ہمیں یہ زیادہ چیز جو ہتھیار اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم ملک کی نصرت ضرور کریں گے، جان حاضر ہے ہماری۔ اتنی موٹی وردی ہم نہیں پہن سکتے، جنگی لباس ہمارے لیے تو نرم و نازک، ہمارے جو من پسند لباس ہے وہ تیار کروائیں تاکہ ہم ملک کی نصرت کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ اور ہم تو روکھی سوکھی تو کیا دال روٹی ہم نہیں کھا سکتے، اس پہ ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے اچھے اچھے پکوان ہونے چاہیے تاکہ ہم جی جان سے ملک کی نصرت کر سکیں، مدد کر سکیں۔ موسم کی گرمی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم نہ تو مورچوں میں رہیں گے نہ بارڈر پر جائیں گے، بس ہیڈ کوارٹر میں رہ کر ملک کی مدد کریں گے، اور ہماری جان بھی حاضر ہے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ ہماری تنخواہ اچھی ہو، بیوی بچوں کا علاج ہو، تمام ضروریات ملک پورا کرے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں شہید کہا جائے، ہماری قبر پہ بھی شہید لکھا جائے، مرنے کے بعد ہماری پینشن بھی لگنی چاہیے۔ تو بات سمجھ آئی ساری کہانی کی؟ جناب ملک نام ہے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ملک نام ہے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور امیر عالم سے مراد ہم لوگ جو خود کو مومن اور ان کا شیعہ کہلواتے ہیں، ان کے محب کہلواتے ہیں، ان سے مراد ہم ہیں، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ مولا کی شرائط مانی جاتی ہیں، ان کو نوکر اپنی شرائط نہیں منوا سکتا، لیکن ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اے مولا تیری نصرت کرنی ہے، ٹھیک ہے، گھر پہ کالا علم بھی لگاتے ہیں، پرچم بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی بچوں کی شفا کے بھی طلبگار ہیں کہ مولا تو ہی شفا دے، جنت میں اعلیٰ درجہ کا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ درجہ ملے، ٹھیک ہے، مولا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں مگر ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، بارڈر پر لڑنے کی بجائے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم بھوک اور غربت کے ڈر سے حق چھپاتے ہیں، مولا کے فضائل چھپاتے ہیں، مولا کی غربت چھپاتے ہیں، ہم گرمی اور سردی سے گھبرا جاتے ہیں، اچھے اچھے پکوان چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے مولا تیری نصرت کرنی ہے، ہم ہتھیار بھی نہیں اٹھائیں گے، تیری نصرت کرنی ہے،
ہم نے بھوکے بھی نہیں رہنا، ہم نے تیری نصرت کرنی ہے، ہمیں ہمارے مال، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بہت پیارے ہیں، پھر بھی ہم نے تیری مدد کرنی ہے، ہم نے تیری نصرت کرنی ہے۔ دعوے ہمارے یہ ہیں، ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم نے تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہے مولا، تیری مطابق نہیں، لیکن ہم نے کرنی تمہاری نصرت ہے، تمہاری خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمیں اپنے بچے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے مشن پیارے ہیں، اے مولا تمہارے نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے تیری نصرت کرنی ہے۔ ذرا دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ویسے تو ہم مولا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں اور اجر عظیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو پینشن اور یہ شہادت کے رتبے، یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی خواہش نفس کے غلام ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے غلام ہیں، اپنے رشتہ داروں کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا آرام سکون پسند ہے، لیکن دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ مولا ہم نے تمہاری نصرت کرنی ہے۔ پتہ چلا ہمارے الاجل کے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ مولا فرماتے میں تو آ تو جاؤں، مگر تمہارے خط مجھے اہل کوفہ، تمہارا الاجل کہنا مجھے اہل کوفہ سا لگتا ہے۔ جی بالکل ایسے بات ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی مثال تھی، بہت اچھی کہانی تھی، اور یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک کہانی ہوتی ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے، ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے کہ مولا ہم نے تیری نصرت کرنی ہے، لیکن ہم قربانی تیری خاطر کوئی نہیں دے سکتے۔ دعوے ہمارے بڑے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم گرمی سردی سے گھبرانے والے لوگ ہیں، ہم بھوک اور غربت کے خوف سے حق چھپا جاتے ہیں، تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں وہ الاجل؟ ہم نے گھر پہ شادی رکھی ہو تو پہلے انتظام کرتے ہیں سارا، پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی دن رکھو، جب مرضی برات لے کے آ جاؤ، یا جب مرضی ہم برات لے کے آ جائیں گے۔ تم مولا کو الاجل کہتے ہو اور مولا کے مطابق کوئی تیاری بھی نہیں کرتے، ان کے متعلق کوئی تیاری بھی نہیں کرتے، نہ ہتھیار اٹھانے کے قابل، نہ جنگی لباس پہننے کے قابل ہوئے ابھی، نہ تم بھوکا رہ سکتے ہو، نہ تم رشتہ داریاں چھوڑ سکتے ہو، تم تو گرمی سردی سے گھبرا جاتے ہو، جنگی حالاتوں کا کیا مقابلہ کرے ہوئے؟ باقی ہوئے ہوئے میری دعا ہے کہ مولا تیرے گھر کا معاملہ ہے، کن لوگوں کو کن لوگوں کا آپ کو انتظار ہے؟ بے وفا لوگ ہیں یہ، اتنی 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے باوجود، مولا کی محنت کے باوجود مولا حسین بادشاہ کو جب 72 ملتے ہیں تو آپ کن سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ خود ہی بدلا لیں۔ ہم نکمے لوگ ہیں، یہ میں معافی چاہتا ہوں مالک، ہم تو نکمے لوگ ہیں، ہماری باتوں میں تو بہت آگے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت پیچھے، حقیقت میں بہت پیچھے۔ مالک تیرے گھر کا معاملہ ہے، جلدی سے پہلے انتقام ہو، جلدی سے پہلے انتقام ہو، جلدی سے پہلے آپ کے گھر کی خوشیاں آئیں، الہی آمین۔ یا امام المنتقم الاجل الاجل، انتقام انتقام یا امام المنتقم الاجل الاجل، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔